السلام علیکم دوستو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ پرانی عمارت ہے۔ یہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کو فتح پوری مسجد کہتے ہیں۔ وہ دکھانے کے لیے میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں۔ آپ تب تک میرے ساتھ بنے رہے۔ ادھر دیکھیے آپ، یہ پورا چاندنی چوک کا علاقہ ہے۔ مسجد کے اندر میں آپ کو میں لے کر چلتا ہوں۔ تو دوستو، مسجد کے اندر داخل ہونے کا راستہ یہاں سے موجود ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسجد کا انٹری گیٹ ہے۔ لال بلو پتھر سے ماشاءاللہ یہ بہترین آرکیٹیکچر کے ذریعے سے دروازے کو بنایا گیا ہے، کیونکہ بادشاہ جہاں بھی ایسی مسجدیں بناتے تھے اسی طریقے کے پرانے گیٹ تعمیر کرتے تھے، کہ اس لیے کہ رات کے وقت میں دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ ہم لوگ مسجد کے اندر والے حصے میں چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسجد کس نے بنائی اور کب تعمیر ہوئی۔ اندر جب آتے ہیں تو اس طریقے کا نظارہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پرانا سا گیٹ لگا ہوا ہے، لکڑی کا گیٹ ہے بالکل، اور اس طرف میں بھی لکڑی کا بڑا سا گیٹ ہے، اور یہ چھوٹا سا دروازہ ہے۔ یہ چھوٹا دروازہ رات کے وقت میں کھلتا تھا اور رات کے وقت میں یہ بڑا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ یہاں ہم لوگ اندر جب داخل ہوتے ہیں تو اس طرح کی خوبصورت سی عمارت ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ قریب سے دیکھیے دوستو اس کو۔ دوستو، یہ مسجد تقریباً 500 سال پرانی مسجد ہے۔ اس مسجد کو بادشاہ شاہجہاں کی بیوی فتح پوری بیگم نے بنایا تھا۔ ان کی ایک بیگم تھی، ان کا نام تھا فتح پوری بیگم۔ انہیں کے نام پر یہ مسجد عالیشان بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کی جو ہے ایک سے زائد بیویاں ہوا کرتی تھی، اور اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے، 4 شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے بادشاہوں کی 4 بیویاں ہوا کرتی تھی، اور بقیہ جو بتاتے ہیں 300 تھی، 400 تھی، باقی باندیاں ہوا کرتی تھی۔ باندیاں اور لونڈیوں کو رکھنا اسلام میں جائز ہے، اس لیے کہ جنگ کے موقع پر جو لونڈیاں ہاتھ آ جاتی ہے ان کو بادشاہ اپنے غلام، اپنے داسیہ بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ جنگ کے میدان میں جب وہ ہاتھ آئی تو وہ غلام بن جاتی ہے۔ اور یہاں ماشاءاللہ یہ پرانا سا مدرسہ بھی بنا ہوا ہے۔ لونڈیاں جب ہاتھ آ جائے دوستوں تو ان کو قتل کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو زندگی دے دی جائے، اس لیے بادشاہ ان کو زندگی دے دیا کرتے تھے۔ اور یہاں کچھ قبریں وغیرہ بنی ہوئی ہے پرانی اس زمانے کی، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے 378 سال قدیمی تاریخی احاطہ نانوشا۔ یہ 378 سال پرانا قبرستان ہے، اور یہ پورا مسجد کا 4 دیواری کا احاطہ ہے۔ شاید یہاں پر مدرسہ وغیرہ چلتا ہوگا۔ اور وہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں سے بھی مسجد کے اندر میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ اور یہاں ہم لوگ جب آتے ہیں تو یہاں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک بڑا سا حوض۔ یہ اسی زمانے کا بادشاہ شاہجہاں کے زمانے کا بنا ہوا حوض ہے۔ یہ بیچ میں فاؤنٹین ہے، اس میں سے پانی نکلا کرتا تھا، اور وضو نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، اس لیے اس پانی سے وضو کر کے نمازی اس مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ دوستو، پوری بر صغیر کے اندر جہاں بھی اس طریقے کی تاریخی مسجدیں ہیں وہاں پر آپ کو اس طریقے کے وضو خانے ضرور دیکھنے کو ملیں گے، چاہے وہ دلی، آگرہ ہو، احمد آباد ہو، حیدرآباد ہو، چاروں طرف۔ اس طرف دیکھیے آپ، یہ بھی ایک پرانا دروازہ ہے۔ گویا کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 پرانے دروازے ہیں، اور تینوں دروازے سے آج بھی انٹری ہوتی ہے۔ اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، مسجد کو لال کلر کے پتھر سے منقش کیا گیا ہے، اور نیچے والے حصے میں سفید پتھر بنائے گئے ہیں۔ اس مسجد کے 2 بڑے سے مینارے ہیں، ان میناروں کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ مسجد اس وقت بنی جبکہ بادشاہ شاہجہاں کی راجدھانی آگرہ ہی ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ بابر بادشاہ، ہمایوں بادشاہ، اکبر بادشاہ، جہانگیر بادشاہ، ان تمام نے جو ہے پورے ہندوستان پر آگرہ ہی سے راج کیا۔ لیکن جب بادشاہ شاہجہاں کا دور آیا
تو مغل سلطنت اپنے عروج کو پہنچ گئی اور چاروں طرف سے فتوحات کے دروازے کھل گئے اور ہر طرف سے فتوحات ہونے لگی اور مغل سلطنت ایک کامیاب اور مضبوط ترین حکومت بن گئی۔ تو بادشاہ شاہجہاں نے ارادہ کیا کہ ایک نیا شہر بسایا جائے، تو انہوں نے یہاں پر دلی میں ایک نیا شہر بسایا اور اپنے نام سے اس کو منسوب کیا، جس کو شاہجہاں آباد کہا جاتا تھا۔ یہ جو لال قلعے کے سامنے جو چاندنی چوک، ترکمان گیٹ، کشمیری گیٹ، یہ پورے اسی زمانے کے بادشاہ شاہجہاں کے زمانے کے بنے ہوئے پرانے گیٹ ہیں، اور پہلے پورا شہر بند ہوا کرتا تھا، لیکن